ابھی میرے خلاف بھی کچھ سوشل میڈیا پہ ایک کلپ سے میں فارغ نہیں ہوتا، دوسرا مارکیٹ میں نیا کلپ آیا ہوا ہوتا ہے، نیا کوئی ایشو کھڑا ہوا ہوتا ہے. مسقط میں تھا ابھی پچھلے ہفتے، امن اور شانتی کے ساتھ دن گزر رہے تھے، بیانات ہو رہے تھے، تو اچانک ایک لوگوں کی کالز اور واٹس ایپ پہ میسج آنا شروع ہو گئے، آپ کے خلاف اتنے سارے علماء کا متفقہ فتویٰ. تو میں نے جب وہ دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا یہ ویسی فیک ہے، اتنے سارے علماء میرے خلاف کیوں فتویٰ دیں گے بھائی؟ دینا بھی ہوتا تو مجھے اتنی لفٹ کیوں کرائیں گے، ایک آدھ دے دیتے بھائی یہ صحیح نہیں کر رہا. اتنے سارے علماء، اب ممکن ہے کوئی فسادی کہ چلو اب ایک عالم کا نکالیں گے آپ کے خلاف، وہ ہم سے غلطی ہو گئی، اتنے ساروں کا نکال دیا، اب ہم ایک کا نکالیں گے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے. تو وہ فتوے جو دھڑا دھڑ ٹھپوں پہ ٹھپے. تو میرا خیال یہ تھا کہ پبلک اتنی تو سمجھدار ہے، جب یہ دیکھے گی تو کہے گی کہ یہ فیک ہے. لیکن سمجھدار لوگوں کی جب کالز آئی ہیں، سمجھدار لوگوں کے میسج آئے کہ ہم پریشان ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو وہ کافی وقت لگا ہے ان کے جوابات دینے میں. تو اللہ تعالیٰ دارالعلوم کورنگی کے علماء کی زندگیوں میں برکت دے، انہوں نے تردیدی فتویٰ شائع کر دیا، ورنہ ہماری کیا اوقات ان بزرگوں کے سامنے. وہ یہ بھی کر سکتے چھوڑو کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ جزائے خیر دے، ان بڑے حضرات ہیں، انہوں نے الحمدللہ ایک حضرت مفتی عبدالرؤوف صاحب کے دستخط سے ایک تردیدی فتویٰ شائع ہو گیا کہ یہ جو ہمارے دستخط سے فتویٰ پھیلایا جا رہا ہے یہ غلط ہے. تو وہ پھر میں اس کو ہی گھماتا رہا، اور جو مستفتی تھے مفتی عبدالباقی صاحب کے نام سے، انہوں نے بھی اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، میں نے کال کر کے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، انہوں نے بھی ایک تردیدی آڈیو جاری کی کہ یہ میں نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں لکھا. لیکن وہی ہے نا، چکر میں تو ڈال دیا. اب کتنے لوگوں کو وہ وضاحتی بیانات بھیجتے رہیں، لیکن پھیل گیا. فساد کی بات تو جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے، اس کی تردیدیں آگ کی طرح نہیں پھیلتی. کہ وہ فتویٰ شائع ہوا، پھر اس پہ جو اتنا وقت صرف ہوا ہے اس کی وضاحتوں میں، اس کے میسج پہ، اور پھیلاتا رہا، جو آیا مختلف گروپوں میں شیئر ہوا، کتنا وقت ضائع ہوا ان کاموں میں. اور جو آگ لگانے والا تھا وہ لگا کے نکل گیا، چکر میں تو ڈال دیا. تو یہ جو فیک فتاوا گھمانے والے لوگ ہیں، ان کی اپنی عزت تو معاشرے میں بولو بھائی ہوتی نہیں. اور یہ زیادہ تر روحانی عاملین ہیں جو میرے خلاف فتوی بازی کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے. ایک ایک چیز تلاش کر رہے ہیں کہیں سے کوئی عیب ملے. کچھ سیاسی لوگ ہیں، کچھ زیادہ تر تو یہ روحانی علاج والے لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ آپ کسی کی حمایت میں تھوڑا سا ادھر چلے جائیں تو ادھر والا، ادھر چلے جائیں تو ادھر والا. جے یو آئی کی حمایت میں بیان کریں تو پی ٹی آئی والے پیچھے لگ جاتے ہیں. پی ٹی آئی کی حمایت میں ذرا سی بات کر دو تو جے یو آئی والے ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. وہ پھر تلاش کرتے ہیں اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے اور ہم پکڑیں اس کو. دونوں کا حساب ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہے، روحانی علاج والے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کہیں سے کچھ ملے. ایک روحانی علاج والے صاحب ہیں، وہ میرے خلاف کلپ بازی 2 کلپ آئے، 3 کلپ آئے، 4 کلپ آئے. پہلے 2-3 کلپوں میں لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، زبردست، شاباش، حوصلہ افزائی کی. کوئی تو ہو اس کے خلاف بولنے والا، یہ ہر وقت روحانی عاملوں کے خلاف بولتا رہتا ہے، کوئی اس کے خلاف. آج شکریہ آپ کا. دوسرا کلپ، تیسرا کلپ، چوتھا، لوگوں نے کہا باولا ہو گیا اس کا، اور کوئی کام. کیا خیال ہے بھائی؟ ہے ہی نہیں. اس کو کیا ہو گیا؟ کوئی اور دنیا میں غم نہیں ہے؟ اور پھر وہ ہر چیز میں تو ابھی ایک جو کلپ میرا چلا تھا، میں ابھی اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، بات کروں گا انشاءاللہ. اس میں تھوڑی سی کچھ تمہید بھی ضروری ہے نا.
ہمارے اساتذہ بھی ہمیں بلاتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، اور ہم ڈانٹ کھاتے بھی ہیں. ہم اس اپنے آپ کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. ابھی وہ ایک کلپ میرے ہوا تھا جس کی وضاحتوں میں 2 کلپ آئے. وہ کسی نے کلپ بنایا کہ میں نے گویا معاذ اللہ پختون قوم کی انسلٹ کی ہے، تو میں نے اس پہ پھر وضاحتی بیان ریکارڈ کروایا کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور میرے پہلے کے بیانات ہیں اس قوم کی تعریف میں. تو ہمارے ایک استاذ نے بلایا کہ آپ نے علماء کی بھی برائی کی ہے کہ داڑھی والے بڑے وہ ہوتے ہیں، پگڑیوں والے داڑھی والے بڑے وہ ہوتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں اور حرام خور ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں اس طرح کی بات. یہ بھی کہہ رہے ہیں ایک بیان ابھی ہوا نہیں تھا کہ دوسرا آپ لے آئے مارکیٹ میں. میں نے کہا حضرت وہ پرانا بیان ہے 1 سال، وہ تو مارکیٹ میں 1 سال سے چل رہا ہے، لیکن اب ایک چیز آئی نا تو اب لوگ پرانی اٹھا کے اس کے ساتھ بولو بھائی ملا رہے سب. اب یہ ٹرینڈ کا بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب ٹرینڈ کی بات جب سے میں نے ٹرینڈ کرائی ہے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سا اس زمانے کا ہے جب بال ہوا کرتے تھے اور کون سا بال کٹوانے کے بعد کا. یہ کنفیوژن الحمدللہ اب ختم ہو جائے گی. یہ ٹرینڈ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا. تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یہ اس وقت کا بیان ہے جب زلفیں ہوا کرتی تھیں، دوبارہ ہو جائیں گی، گھبرائیں نہیں انشاءاللہ. یہ اس وقت کا بیان ہے جب زلفیں ہوا کرتی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے یہ پرانا بیان ہے. اور میں نے کہا کہ میں خود داڑھی پگڑی والا ہوں، اتنی سینس تو بیان سننے والے میں ہونی چاہیے کہ میں اگر علماء کی مخالفت کر رہا ہوتا یا داڑھی پگڑی والوں کو برا کہہ رہا ہوتا تو یہ تو سب سے پہلے میری ذات پہ زد پڑے گی نا. تو اس طرح تم ساری زندگی انسان کی اسی میں گزر جائے گی. تو آپ لوگوں میں بھی تو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہیں ان میں بھی تو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی تو کچھ فیصلہ کر لیا کریں نا. کیوں وضاحتیں کیوں پوچھ رہے ہو حضرت، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا؟ تو وضاحتوں میں ہی ساری زندگی گزر جائے گی. تو وہ اتنا وائرل ہوا، اس پہ ابھی بھی چل رہا ہے. تو ہم نے کہا چلتا رہے، اب کیا کریں.